अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों बात करेंगे, कुछ सिलसिले ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे करैक्टर हमारे सामने आ जाते हैं, हमें लगता है कि वो अकेला करैक्टर सब कुछ कर रहा है, लेकिन उस करैक्टर के पीछे एक दास्तान होती है। बहुत बड़े थिंक टैंक होते हैं, बहुत बड़ी पावरें होती हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं, तो हमें सिर्फ एक बंदा नजर आ रहा होता है और वो लीडर बन के या किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में वो आके सारी जितनी भी पीछे वो ताकतें होती हैं सबका एक वो चेहरा बन के या जब का सबका चेहरा ऐसे कहने छुपा के उनके ब्याह पे वो काम कर रहा होता है। उसको सक्सेस मिलती है, उसको कामयाबी मिलती हैं, तो आप हैरान हो जाते हैं यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त है। लेकिन असल में उसके अंदर क्या होता है, क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से उसको वो कामयाबी मिल रही होती हैं गलत होने के बावजूद, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप जरा गौर से कुछ क्लिप्स में आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, ये जरा पहला क्लिप सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। मासूमाना सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है? गौर कीजिएगा, 8 मई 2022 इमरान खान की हुकूमत जा चुकी हुई थी। इस वक्त उसकी हुकूमत नहीं थी। उस वक्त इमरान खान ने एबटाबाद में जलसा करते हुए जनरल बाजवा के ऊपर डायरेक्ट सीधा खुलम खुला इल्जाम लगाया। जब उसने अवाम को बताया कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई है और अमेरिका के साथ यहाँ के हमारे लोकल मीर जाफर और मीर सादक शामिल थे। साथ ही उसने अवाम से सवाल किया, जलसे की तकरीर निकाल के आप देख रहे हैं, सवाल किया कि क्या आप मीर जाफर मीर सादक को जानते हैं? याद है आपको? सवाल करते साथ ही उसने खुद ही आपको बता दिया था कि मीर जाफर और मीर सादक कौन है, किन अल्फाज में कहा था। अब आप वो अल्फाज सुने जिन अल्फाज में उसने आपको बताया था, या पहली ईंट रख दी गई थी, दाग बेल डाल दी गई थी उस एम की जो आज पूरे हो रहे हैं। सुनिए। इन्होंने एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादक? जिनको नहीं पता, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। जी तो मेरे दोस्तों, यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि कहां से उसने फौज के खिलाफ नफरत पैदा करनी शुरू कर दी थी और उसके बाद क्या कुछ होता रहा वो आपके सामने आता रहेगा। आगे सुनते रहे प्लीज। आप ये बात भूल जाएं कि उस वक्त आर्मी चीफ कौन था, बाजवा था क्या। आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाएं कि उसका तोपों का जो रुख था मुल्क दुश्मन का, वो फौज की तरफ हो चुका था उस वक्त। और उस वक्त ये पहला बीज बो दिया गया था किसके लिए? 9 मई 2023 के लिए ये तैयारियां कर दी गई थी शुरू, वहीं से ये स्टार्ट हो गया था काम। इमरान खान उस वक्त अपने सारे वोटर्स की, सपोर्टर्स की जेन साजी शुरू कर चुके थे फौज के खिलाफ। और हैरानगी की बात यह भी है कि ये सब कुछ होने भी दिया गया। उसका रिजल्ट क्या निकला? जब इस काम को होने दिया गया तो रिजल्ट क्या निकला कि इमरान खान नामी एक मोरा इस हद तक गुजरता गया, इस जगह तक कामयाबी लेता गया कि हर चीज खतरे में आ गई। और उस बात को, उन बातों को करते हुए उस वक्त उसको जरा भी ये बात एहसास नहीं रहा, या उसने होने भी नहीं दिया किसी को, कि यही फौज, यही सारे लोग तो मुझे इख्तियार में लाए, मुझे यहां तक पहुंचाया, इतनी मेरी सहूलतकारी की, आज मैं इनके ऊपर चढ़ दौड़ूं। हम इस तरह सोचते हैं। असल में जो पीछे से थिंक टैंक्स होते हैं, जो पीछे से जिनका जो कहते हैं हैंडलर होते हैं, हैंडलर्स, उनकी जो मंशा होती है वही पपेट को करना पड़ता है। जब एक बंदा पपेट होता है उसको ये अंदाजा नहीं रहता कि मुझे किस हद तक जाना चाहिए, किस हद तक जाकर रुकना चाहिए। उसको सिर्फ पीछे से जो ऑर्डर्स आते हैं उसने उसके मुताबिक एक्ट कर देना होता है। आप अंदाजा करें, ये जो आपने क्लिप सुने हैं, इससे ज्यादा डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान की फौज के ऊपर हो सकता था। अब 16 मई 2022 को सियालकोट में एक जलसा हुआ था। उस वक्त आपको याद होना चाहिए कि ये टपोरी जगह जगह बाहर की वो जो स्पोर्टें थी फॉरेन फंडिंग के साथ जगह जगह जलसे जुलूस कर रहा था। सियालकोट का जलसा याद करें आप। उस जलसे में इसने ऐलान किया था पब्लिक में कि मेरे खिलाफ बंद कमरों में साजिश हो रही है और मुझे कत्ल करने की कोशिश करने लगे हैं, और लोगों को बड़ा मुश्किल करके बताया कि इमरान खान की जान लेने की तैयारी कर ली और मैंने वीडियोज रिकॉर्ड करा के खास सेफ मुकाम पे रख दी हैं, अगर मुझे इन्होंने मार दिया तो वो वीडियो सामने आ जाएंगी। उसमें इसने एक तो लोगों को इमोशनल किया, उनके जज्बात को भरा, दूसरा एक नया तमगा लिया कि मैं भी कुछ चीज हूं, मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, इसने उसमें ये सोचा कि जो अवाम है
کوئی ویڈیو میں رکھ دوں، حالانکہ وہ اس کے لیے بہت خطرناک کام تھا، وہ اس وقت یہ بڑا خطرناک پوائنٹ تھا اس کے لیے، یہ تو اس نے بکواس کر دی جو اس نے کہا کر دیا۔ اب اگر اس کے ہینڈلر اس کو مروا دیتے، واقعی ویڈیو رکھی ہوتی، دو نقصان ہونے تھے، ایک تو یہ فتنہ تو ضائع ہونا تھا، یہ بھی نقصان ہی سمجھے، دوسرا پاکستان کی انہوں نے کیا عادت کر دینی تھی، یہ چکر تھے سارے۔ اس وقت بھی پاکستان کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، ایک ہی رٹ لگا کے کہ فوج میں جب مروا دے گی، فوج یوں کر دے گی، فوج یوں کر دے گی، اسی چکر میں اس نے ٹائم گزارا۔ خود آپ کو یاد ہوگا اوپر سیڑھیں لے لی اور وہ کیا کچھ کر لیا، وہ آپ کو ساری باتیں یاد ہی ہیں۔ اس وقت یہ بندہ اپنے فالوورز کے ذہن میں نفرت بھر رہا تھا، ان کی ذہن سازی کر رہا تھا، اور یہ 9 مئی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ 9 مئی کی تیاریاں کر رہا تھا صرف اس وقت ہی نہیں کر رہا تھا، آج بھی اپنے فالوور کے ذہنوں میں یہی باتیں ڈالتا ہوا جیل میں گیا، اب جیل سے پیغام رسانی کے ساتھ یہی باتیں ڈال رہا ہے۔ میرے خلاف بند کمروں کے اندر، ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا، اور مجھے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی، اور اس ویڈیو میں جو اس سازش میں ملوث ہے، میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں۔ جی تو دوستو، 1 جون 2022 کا دن آ جاتا ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بول ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں کیا کچھ کہا تھا وہ بھی آپ کو باتیں یاد ہوں گی۔ اس نے کہا تھا آج اگر اسٹیبلشمنٹ میں صحیح فیصلہ نہ کیے تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ فوج تباہ ہو جائے گی، جو اس کا ایم ہے، 3 ٹکڑے جائیں گے ملک کے، جو اس کا ایم ہے، ملک سری لنکا بن جائے گا، جو اس کا ایم تھا۔ اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس نے فوج کو تو ایسی دھمکی لگائی تھی کہ فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ جی تو میرے دوستوں، کوئی ملک کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرنے والا آدمی جس کو آپ لیڈر سمجھتے ہوں، وہ خدا نہ خواستہ یہ باتیں منہ سے نکال سکتا ہے صرف اپنے اقتدار کے لیے؟ وہ ایسے کھلے عام کہہ سکتا ہے؟ کیا وہ IMF سے معاہدہ کر کے اس معاہدہ کو توڑنے کے لیے پیٹرول سستا کر کے حکومت سے اس لیے باہر نہیں نکلا تھا کہ ملک کرپٹ ہو جائے، بینک کرپسی میں چلا جائے، ملک دیوالیہ ہو جائے؟ کیا اس لیے نہیں نکلا تھا؟ اگر یہ باتیں ساری اگنور کر کے پھر بھی کچھ لوگ بولے بھٹکے اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کامیاب صرف اتنے حد تک ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو یہ میڈیا کے ساتھ کیپچر کر چکا ہوا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی مشینری اندرونی بیرونی کچھ ایسے ایریاز ہیں پاکستان میں جہاں پہ ایئر وے بول اور ایسے کچھ چند ٹی وی سر دیکھنے کی اجازت تھی، وہاں پہ جو نیشنل ٹی وی ہے PTV، اس کی بھی رسائی نہیں تھی، کسی اور چینل کی رسائی نہیں تھی، دوسرے چینلز کے لوگ جو خلاف بولنے والے تھے سب جیلوں میں یا YouTube پہ پہنچ گئے تھے۔ تو اس طرح تو آپ کسی بھی ملک میں کسی کونے میں بھی کریں تو اس طرح لوگ ووٹ ڈال دیں گے، کیونکہ ہر بندے کا ایک سوچ کا مینٹل لیول اور ساری چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ لوگ ڈرامے دیکھ کے، یہ ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں TV پہ، اس ڈرامے کو دیکھ کے حالانکہ وہ سٹوری ہوتی ہے تو اس کی اس وجہ سے اپنے گھریلو زندگی میں کئی چیزیں ڈراموں سے لے کے ڈال دیتے ہیں، ویسے سوچنے لگ جاتے ہیں، تو وہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو 24 گھنٹے سوشل میڈیا، ادھر ادھر کے سارے ٹولز لگے ہوتے ہیں، یہ جو پروگرام آپ TV اپنے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو باہر سے ہدایات مل رہی ہوتی ہیں، یہ ادھر بیٹھے باہر سے بول کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک وڑائی تیارہ صاحب ہے، جو ایسا تیارہ ہے، وہ بس کے اوپر لکھا تھا وڑائی تیارہ، تو وہ وڑائی صاحب اپنے بڑے مشہور، ان کی بس کا یہ صاحب ہے، اس کے وڑائی تیارے کا یہ صاحب ہے، ہوا کا دباؤ جدھر زیادہ ہو ادھر کو وہ ہوا چل پڑتی ہے، ادھر سے وہ بس چل پڑتی ہے، خود ہی اس کا اسٹیئرنگ خود ہی گھوم جاتا ہے۔ وہ ادھر کی بھی بات کر دیتے ہیں، ادھر کی بھی کر دیتے ہیں، جیسے میاں بیوی نجومی، اگر تو میاں بیوی اٹھ کے کہہ دیتے تھے کہ بھی آج بارش ہوگی، ایک کہتا تھا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ نجومی، اگر نہیں ہوتی وہ نجومی، اس طرح میاں بیوی نجومی والا صاحب انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، کلپ تھوڑا لمبا ہے، امید ہے کہ آپ پوری باتیں ان کی سنیں گے، ان کا جواب اپنے ذہن میں ضرور ڈھونڈیے گا۔ وہ جو سوالات اٹھا رہے ہیں نا، وہ بے شک کوئی بھی ہے جو میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون بات کر رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کیا کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ آپ بھی ایسے سوچیے گا، ان کا کلپ دیکھیے کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا جواب ہے، اگر ہیں تو اپنے ضمیر سے لیجیے گا ضرور، سنیں۔
ایک تو پہلو یہ ہے کہ مجھے تو سب سے زیادہ ان سے اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے نام پہ وزیر اعظم بنے، لیکن بالکل وہ ڈیموکریٹ نہیں تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی چند لوگوں کے ساتھ سازش کر کے وزیر اعظم بنے. مثلاً کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 3 ISI کے سربراہوں نے جب وہ دھرنے دے رہے تھے ان کی سپورٹ کی؟ کیا یہ سچ نہیں ہے جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام نے یہ سارا کچھ کروایا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور عمران خان ملے ہوئے تھے؟ جو 12 سال کی حکومت تھی، 6 سال باجوہ صاحب نے چلانے تھے، 6 سال جنرل فیض حمید نے چلانے تھے، اور ساتھ عمران خان کو آگے رکھنا تھا. اگر یہ سب کچھ تھا تو پھر ڈیموکریسی کہاں تھی؟ یہ سارا کچھ تو ایک ساز باز تھی. یہ میرا سب سے بڑا اختلاف ہے. لیکن اب آپ دیکھیں ان کی بدقسمتی کہ جس جنرل کو وہ جنرل نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، ISI ہٹایا، وہ آرمی چیف بن گیا. جس جسٹس کو وہ جسٹس نہیں رہنے دینا چاہتے، وہ چیف جسٹس بن گیا. اور جس شخص کو انہوں نے جیل میں رکھا اور اس کو سزائیں دینا چاہتے تھے، وہ وزیر اعظم بننے والا ہے. تو یہ اب ایک تقدیر کا آپ اس کو الٹ پھیری کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو کچھ انہوں نے چاہا تھا سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا. لیکن جو سب کچھ چاہا تھا وہ بھی غلط تھا. اور اب بھی ان کے لیے بہترین طریقہ، اگر اتنی پاپولر جماعت ہے، اتنی سپورٹ ہے، یوتھ ہے، اوورسیز ہیں، خدارہ ڈیموکریٹک سٹرگل کی طرف آئیں. اور وزیر اعظم کون بننے والا ہے یہ تو ویسے ابھی فیصلہ 8 فروری کو ہوگا. خدارہ وہ اپنی پارٹی کو ڈیموکریٹک ویلیوز پہ لے کے آئیں. بہت خوبصورت بات ہے. ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں، آپ ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کریں، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی بات کریں. میڈیا کو انہوں نے کتنا تنگ کیا، کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا؟ میڈیا کے فائنینشیل ریسورسز بند کیے، کون تھا اس کا ذمہ دار؟ یہ سارا کچھ تو پوچھنا چاہیے نا. جی بڑا صاحب، بڑی اپرچونٹی لاسٹ، مطلب ان کو بڑا. جی تو میرے دوستوں، آخر میں میری اتنی آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی سوچیں اپنے ملک کے لیے سوچیں، حقیقت کو جھٹلائیں نہ اور جھوٹ کو اپنائیں نہ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. اللہ حافظ.